آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 249 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ فلما پھر جب فصل طالوت نکلا طالوت بالجنود لشکر کے ساتھ، قال اس نے کہا ان اللہ بے شک اللہ مبتلیکم تمہیں آزمائے گا، بنہر ایک نہر کے ساتھ، فمن شربا جس نے پی لیا، منہ اس سے، فلیسا تو نہیں ہے وہ، منی مجھ سے، ومن اور جس نے لم یطعمہ اسے نہ چکھا، فإنہ تو بے شک وہ، منی مجھ سے ہے، اللہ سوائے من اغترف جو چلو بھر لے، غرفتن ایک چلو، بیدہ اپنے ہاتھ سے، فشربو پھر انہوں نے پی لیا، منہ اس نہر سے، اللہ سوائے قلیلاً تھوڑے سے لوگوں کے، منہم ان میں سے، فلما پھر جب جاوزہ عبور کر لیا اس کو، ہوا اس نے، والذین اور ان لوگوں نے جو آمنو ایمان لائے، معہو اس کے ساتھ، قالو تو انہوں نے کہا، لا طاقت نہیں طاقت، لنا ہمارے اندر، الیوم آج لڑنے کی، بجالوت جالوت کے ساتھ، وجنودہ اور اس کے لشکر کے ساتھ، قال کہا الذین ان لوگوں نے جو یظنون یقین رکھتے تھے، انہم اس پر کہ بے شک وہ، ملاق اللہ ملنے والے ہیں اللہ سے، کم بارہا، من فئات جماعتیں، قلیلت تھوڑی سی، غالبات غالب ہوئی، فئاتن کثیرتن بڑی جماعتوں پر، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، واللہ اور اللہ مع ساتھ ہے، الصابرین صبر کرنے والوں کے۔ فرمایا فلما فصل طالوت بالجنود، بالجنود لشکروں کے لفظ سے ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کی بہت بڑی تعداد لڑنے کے لیے نکلی تھی۔ طالوت نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جس نے بزدلی دکھانا ہو وہ ہمارے ساتھ نہ نکلے۔ بنی اسرائیل زبانی باتوں میں بڑے دلیر تھے، چنانچہ ان کی تعداد 70,000 ہو گئی۔ راستہ میں ایک منزل پر پانی نہ ملا تو طالوت سے شکایت کی۔ طالوت نے کہا آگے ایک نہر تو آ رہی ہے، یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان ہے، مگر تم لوگ اس میں سے سیر ہو کر پانی نہ پینا، صرف ایک آدھ گھونٹ پی لینا، اور یہ تمہارے پروردگار کی طرف آزمائش ہے۔ اطاعت امیر ہر حال میں ضروری ہے، تاہم دشمن سے مار کرائی کے وقت تو اس کی اہمیت دو چند بلکہ سادہ چند ہو جاتی ہے۔ دوسری جنگ میں کامیابی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ فوجی اس دوران بھوک، پیاس، دیگر شدائد کو نہایت صبر اور حوصلے سے برداشت کریں۔ چنانچہ ان دونوں باتوں کی تربیت اور امتحان کے لیے طالوت نے کہا کہ نہر پر تمہاری پہلی آزمائش ہوگی کہ اگر تم اپنی پیاس بھی برداشت نہ کر سکے تو لڑائی میں کیا کارنامے سر انجام دو گے، لہذا میں تو صرف اس آدمی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا جو اپنی پیاس کو برداشت کرے گا۔
چنانچہ جب وہ نہر آئی تو سب نے سیر ہو کر پانی پی لیا اور بعض نے تو منہ ہی نہر میں ڈال دیا، مویشیوں کی طرح پینے لگے۔ اس طرح یکدم کثیر مقدار میں پانی پینے سے ان کے بدن ٹوٹنے لگے اور تھوڑا سا فاصلہ چل کر گر پڑے اور کہنے لگے کہ اب ہمیں جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی تاب نہیں رہی۔ طالوت نے ان کی اطاعت، جفاکشی، بھوک پیاس، میدان جنگ میں صبر کا امتحان لینا ضروری سمجھا تھا تاکہ صرف وہ شخص ساتھ جائے جس میں یہ صفات موجود ہوں، مگر اس امتحان میں تھوڑے سے لوگ ہی کامیاب ہوئے، باقی ناکام ہو گئے۔ بعض اوقات سالار لشکر اپنا لشکر کی آزمائش بھی کرتا ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ فوج ہر قسم کی سختیاں برداشت کرنے کے قابل ہے یا نہیں، اور بعض اوقات اس میں خاص مصلحت بھی ہوتی ہے جو امیر لشکر کے ذہن میں ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے امیر کو حق حاصل ہے کہ وہ حالات کے پیش نظر فوج کو کوئی حکم دے دے جس کی بغیر کوئی افادیت نہ ہو۔ حضور علیہ السلام کے اپنے زمانہ مبارک کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر بن عاص کو امیر لشکر بنا کر روانہ کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق فوج میں بطور سپاہی شامل تھے۔ جب دشمن کے قریب پہنچے تو ایک جنگل میں ڈیرا لگایا۔ رات سخت سرد تھی، مگر امیر لشکر نے حکم دے دیا کہ کوئی شخص آگ نہ جلائے۔ لوگ سخت حیران ہوئے کہ سردی میں ٹھٹر رہے ہیں، مگر آگ جلانے کی بھی ممانعت کر دی گئی۔ نہ آگ جلی نہ کھانا پکا۔ لوگوں نے حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی کہ امیر لشکر کے پاس سفارش کریں کہ آگ جلانے کی اجازت دیں، مگر شیخین نے یہ کہہ کر سفارش کرنے سے انکار کر دیا کہ اس شخص کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امیر مقرر کیا ہے، اس کی اطاعت ہم پر لازم ہے، آگ نہ جلانے میں بھی کوئی مصلحت ہوگی۔ آخر الصبح امیر نے دشمن پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ وہ لوگ اسلامی لشکر کے امن سے بے خبر تھے۔ اچانک حملہ ہوا تو ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور لشکر اسلام کو فتح نصیب ہوئی۔ اس وقت لوگوں کو معلوم ہوا کہ اگر رات کو آگ روشن کرتے تو دشمن کو ہماری آمد کا پتہ چل جاتا اور وہ جنگ کے لیے تیار ہو جاتے۔ غرضے کی آزمائش کرنے اور امتحان لینے کے مختلف ذریعے ہیں۔ نمبر 1 شرعی احکام کے ذریعے آزمائش، نمبر 2 نعمتوں، سہولتوں، آسائشوں وغیرہ کے ذریعے آزمائش، نمبر 3 مشکلات، مصیبت، پریشانی وغیرہ کے ذریعے سے آزمائش۔ اور آزمائش کی وقت کرنے والے کام یہ ہیں۔ نمبر 1 پہلی صورت والی آزمائش امتحان میں کامیابی یہ ہے کہ جن شرعی احکامات کا انسان مکلف ہے وہ اچھے انداز سے بجا لائے، کہ نعمتوں، سہولتوں وغیرہ پر فخر و تکبر نہ کرے، ان کی وجہ سے سرکش نہ ہو جائے، بلکہ ان نعمتوں کے ملنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور ان نعمتوں کے متعلق جو احکامات ملے ہوں ان پر عمل کرتے رہے۔ مثلا مال ملا تو جائز جگہ خرچ کرے، زکوٰۃ لازم ہو تو زکوٰۃ ادا کرے، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 3 تیسری صورت والی آزمائش میں کامیابی کا طریقہ یہ ہے کہ مشکلات، مصائب، پریشانیوں وغیرہ پر صبر کرے، بے صبری واویلا وغیرہ نہ کرے اور اللہ پاک کی رضا میں راضی رہے، ان پر شکوہ شکایت نہ کرے۔ بہرحال جن لوگوں نے اپنی پیاس برداشت کی تھی ان کی تعداد صرف 313 یا اس کے لگ بھگ تھی۔ کجا ان زبانی شیخی بگاڑنے والوں کی تعداد 70,000 تھی اور کجا ان میں سے خالص 313 رہ گئے، یعنی ہر 2000 میں سے صرف 9 آدمی سچے ثابت ہوئے۔ ان لوگوں کے حوصلے بلند تھے، صبر کرنے والے، توکل کرنے والے تھے۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ اگر ہم تھوڑے سے باقی رہ گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، فتح شکست اور زندگی موت سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تھوڑی سی صبر کرنے والی جماعت کو بہت بڑے لشکر کے مقابلے میں فتح عطا کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوتی ہے۔ کامیاب ہونے والے نہر سے پار ہوئے تو دشمن کی تعداد دیکھ کر ان میں سے کچھ کمزور ایمان والے کہہ اٹھے کہ ہم میں آج جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے کی طاقت نہیں، مگر پختہ ایمان والوں نے جنہیں اللہ سے ملاقات کا یقین کیا تھا ان کی ہمت بندھائی کہ لڑائی میں قلت کثرت فیصلہ کن نہیں ہوتی، اللہ کا حکم فیصلہ کن ہوتا ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو تھوڑی سی جماعتیں صبر و استقامت کی وجہ سے بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قسم کے بے شمار واقعات موجود ہیں۔ بدر، احد، خندق کو دیکھ لیجئے، جگہ موتہ میں مسلمان 3000، دشمن 2 لاکھ تھا۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جو بدر میں شریک تھے ان کی تعداد طالوت کے ساتھیوں کے برابر تھی جو نہر سے پار ہوئے تھے، 310 سے کچھ زیادہ۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی لشکر بعد مخصوص اوصاف کا حامل ہونا چاہیے تاکہ اس دشمن کے مقابلے میں کامیابی حاصل ہو۔
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی سپاہی میں حیرت کا مادہ ہو، اور ان میں حیرت اور لالچ پیدا ہو گیا تو وہ ناکام ہو جائیں گے۔ اس کی بجائے طبیعت میں استقلال ہونا چاہیے، چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ اسلام کے سپاہی کے لیے مستقل مزاجی ایک اچھی علامت ہے۔ اس کے علاوہ صبر ملت ابراہیم کا بہت بڑا اصول ہے۔ صبر، شکر، اللہ کا ذکر، نماز، عقیدہ، توحید پر پختگی، تعظیم شعائر اللہ اور دعا سب ایسے اصول ہیں جو مسلمانوں کا تر امتیاز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے صبر و استقال مصائب کو برداشت کرنے کے لیے کتنے واقعات حدیث کی کتاب میں مذکور ہیں۔ انہوں نے بھوک پیاس ہر قسم ابتلا کو برداشت کیا مگر جہاد سے منہ نہیں موڑا۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں ایک اسلامی لشکر جہاد پر روانہ ہوا۔ راستے میں راشن کی کمی واقع ہو گئی اور اس کی مقدار مٹھی بھر فی کس رہ گئی۔ جب راشن بالکل تھوڑا رہ گیا تو ایک ایک کھجور اس سے مانے لگی، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب کھجور کی گٹھلیوں کو چوس لیا جاتا، اوپر سے پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کیا جاتا تھا۔ جب بالکل کچھ نہ رہا تو درختوں کے پتے کھانے شروع کر دیے۔ کڑوے پتے کھا کھا کر صحابہ کی باتیں پھٹ گئیں، مگر اس قدر مصیبتیں جھیلنے، تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود ان کے پائے استقلال میں لغزش نہ آئی، بلکہ دشمن کے مقابلے میں سینہ سپر رہے۔ سینہ سپر کا مطلب ہے ڈٹ جانا، مقابلہ کے لیے سینہ تان کر کھڑا ہونا یا بہادری سے سامنا کرنا۔ اس محاورے میں سپر کا مطلب ڈھال ہے۔ چونکہ سپاہی لڑائی میں ڈھال آگے رکھتا ہے، اس لیے سینہ سپر کا مطلب ہے اپنی چھاتی کو ڈھال بنانا، یعنی خطرے یا دشمن کے سامنے نڈر ہو کر ڈٹ جانا۔ طالوت کون تھے؟ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طالوت ثقہ تھے، یعنی پانی پلایا کرتے تھے۔ حضرت وہب بن منبع فرماتے ہیں کہ وہ کھالوں کو خشک کر کے چمڑا بنانے کا کام کرتے تھے۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل نے اعتراض کیا تھا، آیت غریب ہے، گھٹیا اور نیچ کام کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ رزق حلال طلب کرنے کے لیے کوئی پیشہ اختیار کرنا، الغرض کوئی پیشہ ہرگز نہ ذلیل ہے، نہ ان پیشوں کے ذریعے روزی حاصل کرنے والوں کے لیے کوئی ذلت ہے۔ جو لوگ محنت مزدوری کرنے والوں کو یا دوسرے پیشہ وروں کو محض ان کے پیشہ کی بنا پر ذلیل حقیر سمجھتے ہیں، وہ انتہائی جہالت گمراہی کے گڑھے میں گرے ہوئے ہیں۔ رزق حلال طلب کرنے کے لیے کوئی جائز پیشہ اختیار کرنا یہ انبیاء، مرسلین اور صالحین کا مقدس طریقہ ہے، لہذا ہرگز پیشہ ور مسلمان کو حقیر ذلیل شمار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ پیشہ ور مسلمان ان لوگوں سے ہزاروں درجہ بہتر ہے جو سرکاری نوکریوں، رشوتوں، دھوکہ دہی کے ذریعے رقمیں حاصل کر کے اپنا پیٹ پالتے ہیں اور اپنے شریف ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حالانکہ شرعاً اس سے زیادہ ذلیل کون ہوگا جس کی کمائی حلال نہ ہو یا مشتبہ ہو۔ بہرحال اہل ایمان عقل سے نہیں ایمان سے سوچتے ہیں، وہ جب اس بات میں یکسو ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا راستہ یہی ہے اور اس راستے کا مطالبہ یہ ہے کہ میں اس کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے اپنی جان نظر کر دوں گا، تو پھر طاقت کو فلسفے ان پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ وہ بڑی سی بڑی طاقت سے دیوانوار ٹکرا جاتے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے کہ ہماری پشت پر اللہ کی طاقت ہے اور اللہ کی طاقت پر کوئی دوسری طاقت غالب نہیں آ سکتی۔ لقائے ربانی، رضائے الہی کے مشتاق بندوں نے عرض کی کہ ایسا تو کتنی مرتبہ ہوا کہ چھوٹا گروہ اپنے سے بڑے گروہ پر اللہ تعالیٰ کی حکم سے غالب آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ چنانچہ پھر جب لشکر آمنے سامنے آئے تو لشکر مومنین کے ثابت قدم مجاہدوں نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے اللہ ہمیں دشمن کے مقابلے میں میدان جنگ میں صبر کی توفیق دے اور ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما، کافروں کے مقابلے میں ہمیں اپنی حمایت و نصرت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔